الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ حضرات، آج ابھی جیسے اعلان کیا گیا جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں آج بتاریخ 7 نومبر 2018 مطابق 28 38 ہجری بروز چہارشنبہ یہ محفل اقبال شناسی کی منعقد ہو رہی ہے، جس کی اطلاع آپ حضرات کو اعلامیوں کے ذریعے بھی دی گئی ہے، اور ویسے ہمارے جو اعلامیے چھپ کے آ جاتے ہیں وہ تقسیم بھی ہو گئے ہیں۔ حضرات آج کے مقرر ہیں پروفیسر مجید بیدار، جن سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ اب ان کے منہ پہ ان کی تعریف کرنا مشکل ہے، وہ بہت بڑے اسکالر ہیں اقبالیات کے، اور بین الاقوامی طور پہ ان کے آرٹیکلز کی، ان کے خطابات کی، اور جو کچھ وہ اقبال کے لیے لکھتے ہیں، یہ سب چیزوں کی قدر کی جاتی ہے۔ چنانچہ آج انہوں نے ہمیں بہت ہی اہم عنوان دیا ہے، اور وہ ہے اقبال اور مغربی افکار۔ افکار فکر کی جمع ہے، تو اقبال کے کلام میں مغرب کے تعلق سے کیا کچھ مواد ملتا ہے وہ غور کرنے کے قابل ہے، کیونکہ وہ مجھے اگر میں کچھ کہوں تو پھر وہ لیکچرر صاحب کے پر ذرا تھوڑا سا انکروچمنٹ ہوگا۔ آپ انہی کی زبان سے سنیے، کیونکہ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں مغربی افکار کے بارے میں۔ کہنے کو تو مجھے بہت کچھ ہے، مجھے وقت بھی نہیں رہتا، اور ہمارے لیکچرر صاحب بھی بڑی تیاری سے آتے ہیں، اور آپ کے لیے جو کچھ لاتے ہیں وہ آدھی رات تک جاگ کے مواد فراہم کر کے لاتے ہیں۔ حضرات، یہ محفل اقبال شناسی کی 960ویں نشست ہے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ 40 نشستوں کے بعد 1000 نشستیں ہم کمپلیٹ کریں گے۔ یہ 960ویں نشست کے معنی یہ ہے کہ ہر سال 12 نشستیں، ہر ہفتہ 4 نشستیں، ہر مہینہ 4 نشستیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہفتے میں ایک ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر حساب لگایا جائے تو مہینے میں 4 نشستیں، اور پھر سال میں 48-50 نشستیں۔ لیکن ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں نشستیں بند رہتی ہیں، لہذا اگر 45 سے بھی حساب لگایا جائے تو 450 کے 10 سال ہوتے ہیں، اور اب آپ دیکھ لیجیے 960۔ تو یہ سب سے قدیم محفل ہے کی۔ اس کے بعد سے تاریخ اسلام، اس کے بعد سے شرعی انفارمیشن سروس شروع ہوئے، جن کا بھی
ذکر اس لیے ضروری ہے کہ اس کو بھی ماہرین اقبالیہ ماہرین اور علماء مخاطب کرتے ہیں، جیسے اقبال شناسی میں کرتے ہیں اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت تنگ وقت ہے، اور آج کے اس محفل کے خطیب جو ہمیں مخاطب کرنے کے لیے زحمت کر کے پرانے شہر سے تشریف لائے ہیں ٹریفک کو طے کرتے ہوئے، پروفیسر مجید بیدار صاحب محتاج تعارف نہیں ہیں۔ انہوں نے کئی مقامات کا سفر کیا ہے، کئی جگہ سے مدعو کیے گئے ہیں، اور کئی محفلوں کو اندرون ملک اور بیرون ملک کو جو ہے گرمائے ہیں۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائے، اور ایک گزارش یہ ہے کہ ہمارے اگلے مہینے کے جو اعلامیے ہیں وہ آ گئے ہیں، کم از کم ہمارا اتنا ساتھ دیجیے کہ 10-5 لیتے جائیے، اور اپنے گھر کی مسجد، محلے کی مسجد عزیز اقارب میں وہ دے دیجیے، تاکہ اس سے استفادے کے لیے موقع رہے لوگوں کو۔ اور وہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ ایک تبلیغ کا کام ہے۔ وہ تبلیغ اس طرح سے ہے کہ اس میں سب دین کی باتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ تاریخ اسلام ہو، چاہے شریعت انفارمیشن ہو، چاہے اقبال کا کلام ہو۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ تبلیغ کا درجہ رکھتی ہے، اور وہ تبلیغ سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کو ثواب ہوگا اس کا۔ میں آج کے ہمارے مخرج صاحب سے گزارش کرنے سے پہلے ہمارے ایک قدیم سامع افتخار حسین صاحب حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، ان سے دعاؤں کی گزارش کرتا ہوں۔ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، ان سے دعاؤں کی گزارش کرتا ہوں۔ وہ ہر سال ہمارے لیے جا کے گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں، اور کعبے کی عمارت کے سامنے بیٹھ کے مجھ سے ٹیلی فون پر ربط پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم پچھلی محفل میں ان کا ذکر نہیں کیے، پچھلی میں تو کیا، لیکن اس سے پہلے کی محفل میں ذکر کرنا چاہیے تھا، نہیں کیے۔ ہم سب ان کے دعاؤں کے طالب ہیں، اور جیسے کہ آپ واقف ہیں، انہوں نے یہاں بہت بڑا کام کیا ہے، جیسے ویب سائٹ انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ خیر اب میں زیادہ نہیں کہتا، اس وجہ سے کہ وہ پسند نہیں کرتے اس بات کو، لیکن مجبور ہوں میں کہ میں ان کا ذکر کروں، کیونکہ ان کے تعاون سے ہماری محفلیں بہت استفادہ کری ہیں۔ میں آج کے مخرج صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہنشین پر تشریف لائے اور ہمیں اپنے خیالات سے استفادے کا موقع۔ علامہ اقبال، ان کی شاعری اور ان کے افکار، ان کے نظریات کو پیش کرتے ہوئے اس محفل نے 960 کا اشاریہ طے کر لیا ہے۔ بڑی خوش آئین بات ہے۔ اقبال اور اقبال کی فکر کو سمجھنا اس لیے بھی دشوار نہیں ہے کہ ہندوستان میں 2 بڑے شاعر گزرے ہیں، ایک مرزا غالب ہیں، دوسرے علامہ اقبال۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ غالب جیسے بڑے شاعر پر دنیا بھر میں 1500 کتابیں لکھی گئیں، جبکہ علامہ اقبال جیسے شاعر پر 1800 کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال کی کسی فکر کو کسی نے بھی نظر انداز نہیں کیا۔ لاتعداد کتابیں ہیں، اردو میں ہیں، انگریزی میں ہیں، اور دوسری زبانوں میں بھی موجود ہیں۔ خود اقبال کا جو نظریہ تھا، اسلام نے انسان کے لیے ضروری سمجھا ہے کہ اس کی فطرت میں انکساری ہو۔ وہ انکساری نہیں رکھتا تو پھر وہ بندہ نہیں ہوتا۔ خود علامہ اقبال نے اپنی سوچ، اپنے فکر اور اپنی عقل و فراست کے بارے میں واضح طور پر کہہ دیا ہے۔ میں ان کے اسی شعر سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے۔ یہ انکساری علامہ اقبال کی فطرت میں صرف اس وجہ سے آئی تھی کہ آپ نے دین اور اسلام کی تعلیمات، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
ارشادات کی روشنی میں خود کو ڈھالنے کی کوشش کی تھی۔ شاعر مشرق کہیے یا جو چاہیے کہہ لیجئے، ادب میں ایک اہم مقام رکھنے کے باوجود بھی ایک شخص اپنے افکار کے ذریعے بتا رہا ہے کہ اقبال خود اقبال سے آگاہ نہیں ہے۔ اقبال کو جو کچھ چیزیں ودیت ہوئی تھیں وہ من جانب اللہ تھیں، اس لیے وہ اپنی صلاحیتوں پر اتراتے نہیں بلکہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے، ہم بھی بندگی کا حق ادا کریں اور ہم بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھیں، کیونکہ اللہ کو یہی ادا بندے کی بھاتی ہے۔ حاضرین کرام، آج کی اس گفتگو کا عنوان در حقیقت وہ احساسات کو جگانا ہے جو تیزی سے ہمارے معاشرے میں پسماندگی کا شکار ہیں۔ مغربی افکار اور مشرقی افکار، ان دونوں میں کیا تطابق ہے یا تضاد ہے؟ اس کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ مشرقی افکار سے مراد وہ تمام خیالات، وہ تمام افکار جس میں تہذیب، اخلاق، مذہب، چھوٹے بڑوں کا ادب، یہ تمام چیزیں آتی ہیں، یہ مشرقی افکار ہیں۔ اسے عام زبان میں ہم روحانیت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ انسان اپنی شخصیت کو بڑا بنانے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کی پرورش کرے، اپنی ذات کو خدا کی ذات کے تابع بنا دے۔ یہ روحانیت کا فلسفہ ہے، اور اس کے بجائے ہم مغرب کے کسی فلسفے کو پڑھتے ہیں یا کسی فلسفی کے خیالات سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں ہم کو نہ تو روحانیت دکھائی دے گی، نہ مذہبیت دکھائی دے گی، نہ اخلاقیات دکھائی دیں گے، نہ تہذیب کا کوئی رخ دکھائی دے گا، بلکہ وہاں مادیت ہی مادیت۔ اقبال کی پوری شاعری، ان کا پورا کلام مادیت کے ساتھ روحانیت کو لے کر چلنا ہے۔ اقبال مادیت کے مغائر بات نہیں کرتے، اقبال مادیت کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ دین و دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہی کامیابی و کامرانی کی دلیل ہے۔ اقبال کے دور تک مغرب کے کئی فلسفی اور ان کے خیالات تیزی سے دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلنے لگے تھے۔ ہیگیلین فلسفی آ چکی تھی، کاسما کا نظریہ آ چکا تھا، فرائڈ کا نظریہ آ چکا تھا۔ یہ تمام نظریے حکومت کیسے کرنا چاہیے، حکومت کے عہدیداروں کو کیسے ہونا چاہیے، حکومت اللہ کی ہونا چاہیے یا بندے کی ہونی چاہیے، مذہبی اخلاقی اصول جو مدون کیے گئے ہیں وہ کسی ملک کے لیے مناسب ہیں یا نہیں، میں صرف اشارے کرتے ہوئے چلوں گا، کیونکہ ایک ایک مغربی مفکر کا ذکر کروں گا اور اس کے خیالات پیش کروں گا تو یہ وقت ناکافی ہوگا۔ نتیجہ یہ کہ ایک بہت بڑی تبدیلی انسان کے ذہن میں پیدا ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ آدم کو جنت سے نکالنے والی شخصیت کتنی بڑی شخصیت ہے، وہ خود استاذ الاساتذہ تھا، تمام فرشتوں کی رہنمائی کرتا تھا، تو اس نے انسان کو بھٹکانے کے لیے کیا کیا طریقے نہیں اختیار کیے ہوں گے۔ جتنے یورپین فلسفے ہیں وہ فلسفے تاریخ اور جغرافیہ سے نکل کر ادب، مذہب اور پھر نہ صرف اخلاق اور تہذیب کی مخالفت کرتے ہیں بلکہ پورے یورپین تھنکرز کا یہ مشاہدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ دنیا میں انسان کو صرف اور صرف عیش پرستی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس نظریے کے پس منظر میں کبھی خدا کو نہ ماننے کی بات،
کبھی انسان کے وجود کی مخالفت، کبھی انسان کو بندر کی اولاد، اور کبھی یہ تک کہہ دیا گیا کہ یہ انسان جو مخلوق ہے اسے جو ہے اللہ نے نہیں پیدا کیا بلکہ وہ یوں ہی پیدا ہو۔ یہ تمام باتیں یورپی افکار کی ایسی تھیں جو اقبال کے سامنے آ چکی تھیں۔ اقبال نے یورپین فلسفے کا مطالعہ کیا تھا۔ اقبال کی سب سے پہلی کتاب جو چھپ چکی ہے وہ تصوف سے متعلق ہے۔ اس دور میں علامہ اقبال کے دور کے معاصرین کا جائزہ لیں، عبد الماجد دریابادی کمیونزم سے متاثر ہو چکے تھے۔ اتنا بڑا مفکر جو اسلامیات کا ماہر، وہ کمیونسٹ نظریات کے حامی ہو چکے تھے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے علماء تیز رفتاری کے ساتھ یورپ کی ترقی اور یورپ کی مادیت سے متاثر ہو رہے تھے، لیکن اس دور میں علامہ اقبال واحد ہیں جو اپنے نظریے پہ قائم ہیں۔ انہوں نے کسی ازم کو قبول نہیں کیا، کسی ازم کے نظریے کو اپنایا نہیں، اور کسی ازم کو برا بھی نہیں کہا۔ کیوں کہ خیالات کے پیش کرنے کا انداز اگرچہ انسان کا ہے، لیکن اس کے ذہن میں خیال ڈالنا اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے۔ جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے کہ 4 افراد جو نابینا تھے ایک ہاتھی کی طرف چلے، کسی نے اس کی سون پکڑی، کسی نے اس کے پاؤں کو پکڑا، کسی نے اس کے دم کو پکڑا۔ تو ایک نے کہا کہ ہاتھی ستون جیسا رہتا ہے، ایک نے کہا بالکل باریک رہتا ہے۔ تو تینوں بھی جو نظریات تھے ان کے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر دنیا میں جتنے نظریات بھی پیش کیے جاتے ہیں وہ انسان کے مشاہدے کی بنیاد پر، کیونکہ یورپین دنیا میں چاہے وہ فرانس ہو، چاہے جرمن ہو اور اٹلی ہو، ان ممالک میں مذہب کے نام پر استحصال کیا جا رہا تھا۔ اس لیے وہاں کے تھنکرز نے، وہاں کے مفکرین نے مذہب کی مخالفت کو سب سے پہلا موضوع بنایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ حقیقت میں مذہب ایک افیون کی گولی ہے۔ جس طرح افیون کی گولی منہ میں رکھتے ہی آدمی کو نیند آ جاتی ہے، غشی چھا جاتی ہے، اسی طرح مذہب کو افیون کی گولی کا درجہ دیا گیا۔ یہ کیوں کہا گیا یا کیوں کیا گیا؟ وہ لوگ جو عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے، پوری یورپی دنیا میں عیسائی مذہب سب سے بڑا مذہب ہے اور اس کے ماننے والوں کی کثیر تعداد ہے۔ وہ ماننے والے، وہ پادری جو اپنے آپ کو مذہب کا سربراہ سمجھتے تھے اور مذہب کو چلانے والے سمجھتے تھے، خدا کے نمائندہ افراد سمجھتے تھے، ان لوگوں نے انسانوں کے استحصال کے طریقے کو اختیار کیا۔ بادشاہ سلامت کی بگھی جا رہی ہے تو بگھی میں گھوڑے نہیں، جانور نہیں، انسانوں کو جوتا جاتا تھا۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے مغرب کی، اور آگ بھرے پڑے ہیں کہ ظلم و زیادتی کا کیا عالم تھا۔ خوش قسمت ہیں ہم، 1920 تک یورپین کنٹریز میں عورت کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا۔ 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام نے بتا دیا عورت اور مرد کے حقوق یکساں ہیں، مساوی ہیں۔ تب اندازہ لگائیے وہ مذہب جو مساوات کا درس دیتا ہے، جو تنگ دلی کے بجائے وسعت نظری کا سبق دیتا ہے، اس مذہب کو ماننے والا کیا یورپ کے نظریات کو مانے گا؟ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اقبال صحیح العقیدہ پکے مسلمان تھے۔ میں نے کچھ حوالے دیے
کہ اس دور کے بہت سے لوگوں نے رفتہ رفتہ اسلامیات کو چھوڑ کر کمیونزم کی طرف رخ کیا تھا، کیونکہ 1901 کے بعد ساری دنیا میں جو ہلچل مچی اور رشیا کا وجود ہوا اور پورے مسلم ممالک پر جس ملک کی حکمرانی تھی، جس کو ترک کا خطاب تھا، ترک کی حکومت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، تو لوگ یہ سمجھنے لگے اسلام روح بزوال ہو گیا، اسلام پر غشی طاری ہے اور اسلام کے ماننے والے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں یورپ کے فکر رکھنے والے بہت سی باتیں کہہ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ نظریات کیا ہیں؟ جیسے میں نے ابتدا میں کہا، یہ انسان کی اپنی سوچ اور ان کے تجربے اور مشاہدے کا نتیجہ ہے۔ انسان کی سوچ غلط ہے اور خدا کا بتایا ہوا راستہ سچا راستہ ہے، کیونکہ یورپ کے مفکرین نے خدا کے راستے کو چھوڑ دیا اور اپنی عقل کو، اپنی سوچ و فکر کو سب سے بھاری بھرکم سمجھ کر خیالات پیش کیے۔ اس لیے علامہ اقبال یورپ کے تمام خیالات کی نفی اور اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام کسی مذہب کا دشمن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمام دنیا کے انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں، تو پھر وہ پارسی ہو، وہ یہودی ہو، وہ ہندی ہو، وہ بہائی ہو، وہ اہل سنت والجماعت ہو، اہل حدیث ہو، سب آدم کی اولاد ہیں۔ اگر وہ راستے سے ہٹ گئے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے ان کو راستے پر لانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم خود راستے پر نہیں ہیں، اس لیے ان کو راستے پر لانے کے لیے ہمیں دشواری پیش آ رہی ہے۔ اقبال کے افکار اور اس میں جو حقیقت ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اقبال نے تصور عشق کو مولانا روم سے حاصل کیا، جو 800 سال پرانے بزرگ ہیں۔ جتنے کمیونسٹ نظریات کے حامی لوگ تھے اور جنہوں نے اقبال کے افکار پر اعتراض کیا، ان کا کہنا یہی تھا کہ 800 سال پرانی تھیوری کو آج کی دنیا میں کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے۔ یہ چند ایسی باتیں ہیں، تمام باتیں کتابوں میں لکھی جا چکی ہیں اور کتابوں کے ذریعے منظر عام پر آ چکی ہیں، لیکن اقبال کی مخالفت کرنے والے اس دنیا سے گزر گئے۔ آج 960ویں مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، اقبال کے چاہنے والے، بلکہ فخر حاصل ہے اس شہر حیدرآباد کو کہ اقبال کی زندگی میں ہی حیدرآباد میں اقبال اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا اور حیدرآباد سے ہی سب سے پہلے علامہ اقبال کا شعری مجموعہ چھپا۔ یہ فخر کر سکتے ہیں، ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ سب سے پہلے اقبال اور ان کے افکار کو سمجھنے والے لوگوں میں شامل حیدرآباد کے لوگ ہیں۔ اس زمانے میں رامپور کی بھی حکومت تھی، اس زمانے میں بھوپال کی بھی حکومت تھی، جہاں مسلمانوں کی یکجہتی کے مظاہرے ہو رہے تھے، لیکن یہ فخر اللہ تعالیٰ نے شہر حیدرآباد کو دیا اور اس کا سلسلہ دراز ہے۔ ہر ہفتہ آپ کو زحمت دی جاتی ہے، یہ اس لیے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ ہم کس جگہ ہیں۔ اقبال کی افکار کی نمائندگی کا مقصد اقبال کی تھیوری، اقبال کے نظریات کو دہرانا نہیں، ہم میں ایک نیا جذبہ، نیا ولولہ پیدا کرنا ہے۔ جو قوم جذبے اور ولولے سے دور ہو جاتی ہے اس کا مستقبل تاریک ہوتا ہے۔ قوم کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے اس قسم کی نشستیں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ علامہ اقبال نے پہلا تصور جو پیش کیا، تصور تعلیم، یورپ کے تمام نظریات اس کے سامنے ہیچ ہیں۔
اس تصور تعلیم میں کسی نے کہا کنڈر گارڈن کا طریقہ اچھا ہے، کسی نے کہا مونٹیسری کا طریقہ اچھا ہے۔ یورپین طریقے جو ہیں تعلیم دے کے اس کی طرف اشارہ کرتا ہوا چل رہا ہوں۔ اب بھی ہمارے مدارس میں مونٹیسری نظام تعلیم جاری ہے، کنڈر گارڈن جاری ہے۔ یہ تمام تعلیمات کے نظریے اقبال کے سامنے موجود تھے، اور اس دور تک انڈیویجول کیئر کے بجائے، یعنی انفرادی توجہ کے بجائے تعلیم میں اجتماعیت آتی جا رہی تھی۔ ایک جماعت ہے، 40 بچے ہیں اور ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے، یہ یورپ کا طریقہ ہے۔ آج بھی ہماری مسجدوں میں یا مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ انڈیویجول کیئر، ہر بچے کو سامنے بلا کر بٹھایا جاتا ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے، جو چیز نہیں آتی۔ یہ ہے انفرادی توجہ کا طریقہ۔ آج پوری دنیا میں انفرادی توجہ نہیں، اجتماعی توجہ کی وجہ سے تعلیمی نظام پورا بگڑ چکا ہے، سڑ گل چکا ہے۔ اقبال اس کے قائل نہیں تھے۔ اقبال نے اپنے تعلیمی تصورات میں سب سے اہم بات یہ کہی، جب تک کہ ایک آئیڈیل کو نہ چنا جائے وہ تعلیم ادھوری ہوگی۔ وہ آئیڈیل ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری یورپی تعلیمی دنیا میں کسی آئیڈیل کا تصور نہیں ہے، جبکہ اقبال یورپ کی دنیا کی نفی کرتے ہوئے یورپ کی تعلیم کی ترقی کو اہمیت دیتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ یورپ کی تعلیمی ترقی اپنی جگہ مسلمہ، لیکن وہ ترقی ادھوری اس لیے کہ اس میں ایک آئیڈیل کا تصور نہیں ہے۔ صرف اقبال کے ایک فکر کے بارے میں کہوں تو کافی وقت نکل جائے گا۔ آج بھی ہم بڑے فخر سے بچوں کو انگریزی میڈیم میں ڈال رہے ہیں، اس کا جو بھی نتیجہ آپ جانتے ہیں۔ گزشتہ 30 سال میں حیدرآباد کی تہذیب جو تباہ و برباد ہوئی ہے، اس کی ذمہ داری صرف اور صرف انگریزی میڈیم ہے، اور وہ انگریزی میڈیم اسکول چلانے والے بھی کوئی اور نہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ پرانے شہر میں جتنے انگریزی میڈیم اسکول ہے وہ سب ماشاءاللہ سے مسلمان چلاتے ہیں۔ ہم کسی میڈیم کے مخالف نہیں، اقبال میں مخالف نہیں تھے، لیکن تربیت کے لیے جو نظام علامہ اقبال نے تعلیمی نظریے کے تحت پیش کیا تھا، اس نظام کی نفی ہو تو آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا۔ اقبال تعلیم کے ذریعے فرد کی انفرادی، اجتماعی اور اس کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کی فکر کرتے ہیں۔ اس لیے یورپ کے جتنے مونٹیسری کا نظام ہو یا کنڈر گارڈن کا نظام ہو، اس نظام کی کوئی خصوصیت اقبال کے پاس نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ ایک آئیڈیل نہ بنایا جائے تعلیم ادھوری ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی تربیت کا جو نظام تھا، مسجد نبوی سے جو درس نظام شروع ہوا، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک ایک شخص کو سامنے بلا کر بٹھاتے اور اس کی تربیت کرتے تھے۔ تو اقبال کی فکری خصوصیت میں تعلیمی خصوصیت کا ذکر میں کر رہا تھا، اور یورپ کے پاس وہ سوچ نہیں ہے جس کی وجہ سے آج 4 سال کا بچہ پستول لے کر اپنے استاد کو گولی چلا کر مار دیتا ہے۔ کیوں ہے؟ اور 7ویں 8ویں کے بعد، بلکہ اسی وقت ہی مشترکہ تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ 9 سال کی 10 سال کی بچی ماں بن جاتی ہے۔ یہ سب آپ پڑھتے رہتے ہیں، اخباروں میں آ رہا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ تعلیم میں آئیڈیل کا تصور نہیں ہے۔ اقبال نے اپنے تعلیمی تصورات کے ذریعے
یہ ثابت کیا کہ جب تک ہم کسی آئیڈیل کو سامنے رکھ کر تعلیم نہیں دیں گے اس وقت تک تعلیم کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اقبال کا دوسرا تصور ہے تصور عورت۔ اقبال نے عورت کو خاتون خانہ کہا، مگر عورت کو ہر کام کرنے کی سہولت بہم پہنچانے کا نظریہ دیا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، خاتون خانہ ہو صبا کی پری نہ ہو، عابدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ یہ طنز جو ہے عورت پر جو کیا گیا، یورپ کے جتنے مفکرین ہیں ان مفکرین نے ایک نئی تحریک شروع کی عورت کو ورغلانے کی۔ میں تو اسے ورغلانے کی تھے، اس کو کہتے ہیں فیمینزم، اردو میں اس کو تانیسیت۔ وہ تحریک چلانے کا مقصد کیا تھا؟ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ عورت پر بہت ظلم ہو رہے ہیں، عورت مرد کے برابر ہے تو مرد کے برابر کی سہولتیں اس کو دی جانی چاہیے۔ نتیجہ یہ، اگر بچہ ایک رات ستاتا ہے تو ایک رات ماں اس کی نگرانی کرنا، ایک رات باپ نگرانی کرنا۔ یہ یورپین طریقے ہیں، مغربی ممالک میں سب یہی چل رہا ہے۔ حد یہ کہ ایک عورت کے 6 8 شوہر ہیں، اس کو آزادی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ لال رنگ کو ناپسند کرتی ہے، شوہر نے لال رنگ کی کار لالی، طلاق لے لی۔ یہ یورپ کا آج کا مظاہرہ ہے۔ یہ عورت کی تعلیم کے نام پر فیمینزم شروع کیا گیا اور کہا گیا عورت کو مرد کے برابر کے حقوق دیے جانے چاہیے، اور اس پر کافی ہنگامہ آرائی ہوئی۔ اس کا اثر، وہ فیمینزم کا اثر ہمارے ہندوستان کے ادبیات میں بھی ہے اور کچھ حقیقتیں بھی ہیں۔ مشہور شاعرہ نے ایک شعر لکھا، میں سچ کہوں گی پھر بھی ہار جاؤں گی، میں سچ کہوں گی پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا لاجواب کر دے گا۔ پروین شاکر۔ ہم نے عورت کو جس طرح سے سمجھا ہے اس سے الگ انداز سے سمجھنے کا طریقہ یورپ کے ممالک میں دکھائی دیتا ہے، مگر وہاں عورت کو بڑا مقام دے کر اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، مرد کے مساوی کا حق دے کر اس کی شخصیت کو، اس کے وجود کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے واقعات ہندوستان میں نہیں ہوتے۔ 73 سال کی آزادی کا پورا جائزہ لیجئے آپ، کسی بھی اسکول میں کسی بچے نے اپنے استاد پر حملہ کیا یہ ثبوت نہیں ملے گا۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ امتحان حال میں نقل کرتے ہوئے کسی نے پکڑا تو کچھ ہنگامہ ہوا، وہ بھی غلط ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ علامہ اقبال نے جس طرح سے قرآن کا حکم ہے قوامون علی النساء، عورت پر مرد کو سبقت حاصل ہے۔ اقبال عورت اور مرد کے مساویانہ حقوق کے قائل ہیں، لیکن مرد کی قوامیت اور عورت کی نسوانیت کو برقرار رکھنے کی تائید کرتے ہیں۔ آج عورت کی نسوانیت کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ اقبال ایک ایسے شاعر، ایسے مفکر، ایسے ہندوستان کے شہری رہے جنہوں نے عورت کی نسوانیت کی حفاظت اور مرد کی قوامیت کی تائید کی۔ یہ دو خوبیاں اقبال کے افکار میں ہم کو دکھائی دیتی ہیں۔ فلسفہ خواتین جو ہے، ان کا تصور عورت جو ہے، اس میں کسی بھی یورپی افکار کی لاگ لپیٹ نہیں دکھائی دیتی۔ اس وجہ سے جس نے مذہب اسلام کا
पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी का और उनकी कारनामों की हकीकतों को जानने की कोशिश की, वो कभी अपने मकसद से हट नहीं सकता। सारी हयात इकबाल ने यही फ़लसफ़ा दिया। औरत को उसकी निस्वानियत के साथ पूरी आज़ादी है, वो अपने पर्दे के साथ तमाम काम कर सकती है। मर्द अपनी ख़वामियत के साथ सब काम कर सकता है। मर्द को उसके कामों में मदाखलत या औरत को मर्द के, भाई अब तो माशरा ऐसा हो गया है कि ख़रीदारी के लिए तो मर्द कभी जाता ही नहीं। जिधर देखिए बाज़ारों में बुरखे दिखाई देते हैं। एक दौर था इसी शहर हैदराबाद में शादियां होती तो हमारे वालिदैन दुकान से जाकर जेवर लाते, घर में बताते, जो पसंद होता वो रख लिया जाता और वापस कर दिया जाता, और कपड़ों के लठ लेके आते थे जो पसंद होता। आज हमने यूरोप की भरपूर नुमाइंदगी करते हुए औरतों को इतनी आज़ादी दे दी है कि वो मर्द को पीछे छोड़ दिए। ये क्या है, किस वजह से? हम अल्लामा इकबाल की फ़िक्र तसव्वुर औरत में मर्द की ख़वामियत और औरत की निस्वानियत को भूल गए हैं। ये दोनों चीज़ें जब तताबुक रखें तो ही सही तरक्की, माशरा सही लाइन पर, सही तर्ज पर आगे बढ़ता है। आज माशरे में ये बिगाड़ आने की वजह यही है कि हम अपनी ख़वामियत को छोड़ रहे हैं और औरत अपनी निस्वानियत के नाम पर बहुत सी बेहूदगियों का शिकार है। औरत को आराइश के लिए, ज़ेबाइश के लिए तमाम सहूलतें फराहम करना मर्द का फरीज़ा है। मैं एक सवाल करूँगा, हैदराबाद में कई कॉलोनीज़ ऐसे हैं जो मुसलमानों के, कई महल्ले ऐसे हैं जो हिंदुओं के हैं। आप जाके कभी मुशाहिदा कीजिए, जितने मुसलमानों के महल्ले हैं हर जगह आपको ब्यूटी पार्लर ज़रूर मिलेगा। किसी हिंदू महल्ले में जाके देखिए कोई ब्यूटी पार्लर नहीं मिलेगा। तो अल्लाह के रसूल ने औरत की ज़ेबाइश के लिए मर्द पर जो जिम्मेदारी है उसका गलत इस्तेमाल, बल्कि हर चीज़ में गलत इस्तेमाल को हम अपना इजारा बना दें, इसकी वजह से खराबियाँ। तो मैं ये बता रहा था, इकबाल के तमाम अफकार को पेश करना वक्त वाहिद में और एक घंटे में एक बड़ा मसला है। लेकिन पहली बात मैंने इकबाल का तसव्वुर तालीम, जिसमें आइडियल का तसव्वुर, दूसरी बात मैंने आपको बताई इकबाल का तसव्वुर औरत, उसके बाद इकबाल का तसव्वुर इश्क, जिसके बारे में हल्का सा इशारा दिया मैं। ये तसव्वुर इश्क भी दर हकीकत इस्लामी तालीमात और इस्लामी अफकार का नतीजा है। इकबाल ने उस ज़माने की जो फ़िलासफ़ी थी, जिसको साइंस की फ़िलासफ़ी कहते हैं, और उससे हर शख्स मुतासिर था। कहा यह जाता है कि एटम में 3 चीज़ें हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। ये तीनों मुनासिब मक़दार में मिले तो धमाका पैदा होता है। अगर तीनों में किसी की भी मक़दार कम हो जाए तो धमाका नहीं होगा। एटम बम बनाने वाले ने कहा कि मैं एटम, ये बम जो बनाया हूँ, इसमें 3 चीज़ें हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। ये 3 चीज़ों के मुनासिब मक़दार में मिलने की वजह से धमाका होता है। तो इकबाल ने साइंटिस्ट के उस तफक्कुर से इस्तेफादा करके ये हकीकत बताई कि अगर इंसान के दिल में फ़ख्र का जज्बा हो, सब्र का जज्बा हो और इश्क का जज्बा हो, ये तीनों जज्बे एक दूसरे से हम आहंग हो जाएं, वो शख्सियत खुदा की मुक़र्रब तरीन शख्सियत। उन्होंने मिसाल दी, जब आप पहुँचे
بارگاہ دلی کے حضرت نظام الدین محبوب ہے، تو وہاں آپ نے جو شعر لکھا اس سے تعلق سے بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے۔ آپ نے بتایا کہ جس طرح سائنس میں الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کے ملنے سے ایک دھماکہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے دل میں صبر و قناعت کے ساتھ عشق و محبت اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بندگی کا احتمال ہو جائے، یہ تینوں چیزیں مل جائیں تو وہ شخصیت انسان کے مقام سے بڑھ کر اور خدا کی قریب ترین شخصیت ہو جاتی ہے۔ کس طرح سے اقبال نے یورپ کی افکار کی مخالفت بھی کی، لیکن یورپی افکار کے ذریعے سائنٹسٹ جو باتیں پیش کر رہے تھے ان سے استفادہ کر کے ہمارے ذہنوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ کیا تصور ہے کہ کیا فقر ہے کہ کیا عشق ہے کہ کیا خدا ہے کہ کیا خودی ہے، اس بارے میں ہم خود پریشان ہیں کہ کیا معنی ہیں، کیا الفاظ ہیں اور اس سے کیا معنی لینا چاہیے۔ اقبال نے آسان ترین طریقے سے سمجھانے کے لیے خود کی پرورش کرنا خودی ہے، خود میں اللہ نے جو خوبیاں پیدا کرنے کے لیے کہا ہے وہ پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ اور رسول نے جن خرابیوں کو ترک کرنے کی تعلیم دی اس پہ عمل کرنا اور بندوں سے محبت کرنا، یہ تین کیفیتیں آئیں تو انسان کی خودی بلند ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ تین کا فلسفہ اقبال نے لیا ہے سائنس سے، جیسے میں نے کہا الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، تو اس سے استفادہ کر کے وہاں دھماکے کی بات ہے، اڑا دینے کی بات ہے، یہاں میل جول کی محبت کی بات ہے۔ یہ فرق ہے علامہ اقبال کے فلسفے میں اور یورپ کے مغربی مفکرین کے فلسفے میں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا عشق کا معاملہ، کس کا عشق کتنے درجے پر ہے نہ تولا جا سکتا، نہ ناپا جا سکتا، نہ بولا جا سکتا۔ اگر انسان خود کو دوسروں کی خدمت کے لیے اور خود کو خدا کی رضامندی کے لیے اور خود کو خدا اور رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی طرف مائل کرے تو پھر اس کی خودی اپنے مقام سے اونچی ہوتی ہے۔ لوگ بولیں گے کہ بھئی یہ اونچی ہوتی نیچی ہوتی کیا ہے؟ اگر کوئی بچہ تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو ہم لے جا کے اسے یونیورسٹی میں شریک کراتے ہیں کیا؟ اس کی تعلیم کے بھی درجے ہیں، پہلے پرائمری میں پڑھے گا، اس کے بعد مڈل میں پڑھے گا، اس کے بعد ہائی اسکول، جونیئر کالج اور اس کے بعد ڈگری کالج، پھر اس کے بعد یونیورسٹی۔ اتنے مرحلے سے گزرنے کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم اعلیٰ تعلیم۔ تو اسی طرح انسان کے خود میں جو جذبے احساسات ہیں ان کو اللہ اور رسول کے جذبے اور اس کے بتائے ہوئے راستوں سے وابستہ کرنا خود ہی ہے۔ اقبال نے ان کی تصور عشق کی خصوصیت بھی یہ ہے اور تصور خودی کی خصوصیت یہ ہے۔ اور آج تو ہم اتنے نافرمان بندے ہو گئے، جو بھی چیزیں ہم توحید کے ماننے والے ہیں اور ہمارا نظریہ یہ ہے جو بھی چیز ہوتی ہے وہ من جانب اللہ ہے، لیکن ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ارے بہت بخار تھا بھائی، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے ایک انجیکشن دیا، شفا ہو گئی۔ اللہ کی نافرمانی ہوئی کہ نہیں؟ اللہ کے فضل سے بولنا چاہیے کہ نہیں؟ مگر ہم نہیں بولتے، ہم اللہ کے بجائے ڈاکٹر پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک دوا تھی پینیسلین، آج سے 30 سال پہلے کسی کو بخار آیا پینیسلین، کسی کو کھانسی ہوئی پینیسلین، ہر بیماری کا علاج پینیسلین۔ آج بھی ہے پینیسلین، آج اگر آپ پینیسلین لیں گے تو ری ایکشن ہو جائے گا، دوا وہی ہے، آپ کو اب کام نہیں دیتی۔ کیوں کہ ہم جو ہے جسم کو توانا بنا کر اتنا ثقیل بنا دیے ہیں۔ اللہ والے جو ہوتے تھے
وہ بڑے نرم دل ہوتے تھے، ہم اتنے ثقیل ہو گئے ہیں کہ وہ دوا ہمارے لیے اب کارآمد نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے دوا بھی اپنا اثر چھوڑ دے رہی ہے، اور اگر ہم جو ہے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرنے کے بجائے بندوں کی بڑائی تسلیم کر رہے ہیں تو ہماری توحید میں فرق آتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی ہم کئی ایسی بیماریاں اپنے جسم میں پال رہے ہیں جس کی وجہ سے ہر مسجد میں دعائیں ہو رہی ہیں، اور اتنی جو ہے اتنے اچھے انداز سے، بلکہ بعض اماموں کو میں نے آنکھوں میں آنسو، پھر قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک سوال جواب آپ دیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں اقبال نے جس طرح سے تصور خودی کو لانے کے لیے، تصور عشق کو لانے کے لیے، اور عورت کے تصور کو زندگی گزارنے کے یہ پورے طریقے ہیں، اقبال نے یہ طریقے متعین کیے ہیں، ہم اس سے دور ہیں، اس کی وجہ سے ہم خدا کے قریب کے بندے نہیں بن رہے ہیں، اس لیے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں۔ تو حاضرین کرام، میں اشعار وغیرہ سے میں ہمیشہ پرہیز کرتا ہوں، کلیات موجود ہے، بس جیسے کہ میں نے بتایا کہ بے حساب کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں میں یہ مواد موجود ہے، اور ان کتابوں کے مواد کو اپنے انداز سے سمجھانے کی میں نے تھوڑی سی کوشش کی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اگر کوئی مرحلہ، کوئی بات، کوئی گفتگو میں ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے میری کم علمی اور میری لا علمی کا اظہار ہو، تو آپ لوگ معاف فرما دیں۔ اور دیکھیے کہ بندے سے بندے کا رشتہ یہی ہے کہ وہ خود کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اپنی ذات کو مختص کرے۔ وآخر دعوانا، میں صرف دو روایات سناؤں گا جو آج کے موضوع سے تعلق رکھتے ہیں، علامہ اقبال کے ایک رباعی اور پھر اکبر الہ آبادی کے ایک رباعی۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے۔ اور پھر دوسرا ایک شعر ہے جو آپ بتائیں، پردے کا یہ عالم تھا، ہمارے بچپن کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر رکشہ لانا ہے تو جا کے اس سے پوچھتے تھے کہ پردے ہیں نہیں ہیں، جب رکشہ کے دروازے کے پاس کھڑے رہتا تو پردہ پکڑا جاتا تھا اور رکشہ میں بیٹھتے تھے۔ اسی طریقے سے ٹیکسی لینے گئے تو پردے ہیں یا نہیں ہے، تو اکبر الہ آبادی نے اس کے بارے میں کہا ہے بے پردہ چند بیویاں آئی جو کل نظر، بازار میں پھرتے نا لڑکیاں، بیویوں سے مراد وہ ہے، بے پردہ چند بیویاں آئی جو کل نظر، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ اکبر الہ آبادی ہے، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ ہوا ہو کیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، عقل پہ پردہ پڑ گیا، وہ تو سن ہی ہو گیا۔ تو جواب دے رہا ہوں، یہ پردہ اخبارہ جو چلا گیا ہے مردوں کی عقل کے اوپر پڑ گیا ہے، یہ حال ہے۔ دعا فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر لي وارحمني، ربنا إننا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا خير الرازقين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات